ہمارا شو جو ہے وہ لائیو ہے. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر آ جائیں گے. سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ کو ویلکم کروں گی. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں انور خورشید, تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل. اچھا جی, انہیں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فراز واجدی, تجزیہ کار ہیں, وہ بھی ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اب آپ دونوں بتائیں کہ آپ سردی کا موسم کس طرح سے انجوائے کرتے ہیں. مطلب آ گئی ہے تھوڑی تھوڑی, ہم اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردی اصل میں مجھے کوئی 22 یا 23 سال ہو گئے کراچی میں, اور اس سے پہلے میں پنجاب میں ہی مختلف جگہوں پہ رہا ہوں, لاہور میں, پنڈی میں, پاکستان میں باقی شہروں میں بھی بہت رہا ہوں. اور کراچی میں تو سردی آتی ہی نہیں. اگر ہم اس کو پورے پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو کراچی میں سردی بالکل نہیں ہوتی. اور یہ چند دن ہوتے ہیں, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ 10 دن یا 2 دن اس طرح سے انجوائے کرنا, تو وہی مسئلہ ہے. تو مجھے تو وہ کیونکہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال سردیوں میں میرا پنجاب میں, لاہور میں, اسلام آباد میں رہنا ہوا ہے, تو وہاں پہ تو انتہائی سردی ہوتی ہے. اور سویٹر یا یہ ایک یا 2 سویٹر بھی ابھی بھی کہہ رہے لاہور میں, پنجاب میں بہت سردی, بہت زیادہ سردی ہے. تو وہاں پہ آپ نے اپنے جسم کی ہر چیز کو بچانا ہوتا ہے. پاؤں کی انگلی, ناخن سے لے کے سر کے, وہ کوئی بھی چیز آپ یہی ہوتا ہے کہ بندہ رضائی سے ہی نہ نکلے, ان کی کوشش یہی ہوتی ہے. مگر یہ کراچی کے لیے کہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ ایک سردی وہاں پہ انجوائے نہیں کر سکتا انسان. اور دوسرا یہ ہے کہ لاہور اور پنجاب کے شہروں میں دھند اتنی زیادہ ہے, اس دھند کی وجہ سے کسی قسم کی بندہ اپنے آپ کو اندھا محسوس کرتا ہے. مطلب کہیں آپ سفر کرتے ہوئے بہت سفر ہو بھی نہیں سکتا, اور اگر ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں نا, تو کراچی میں اگر لوگ کہتے ہیں کہ سردی نہیں ہے اور ایسا موسم ہے, تو ہم سب سے زیادہ کراچی والے خوش قسمت ہیں اس پنجاب کے اس ٹھنڈے موسم سے, جس میں کام کاج سے اور باقی روزمرہ کی روٹین سے بھی انسان یعنی کہ رہ جاتا ہے. مگر کراچی میں تمام کام, ہر چیز اپنی روٹین کے مطابق ہوتی ہے, اور سردی کا بھی انجوائمنٹ ہم کر لیتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ سردی کا موسم جو ہے وہ ہم لوگوں کو اتنا سست کیوں کر دیتا ہے. مطلب آپ ہر کام کو اتنا ڈیلے کیوں کرتے ہو, مطلب اتنی سستی کیوں آ جاتی ہے؟ دیکھیں یعنی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے وہ سردی گرمی جیسی آتی ہے نا, ہم نے ایک اپنا ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اب سردی آئے گی تو ہم یہ ہوگا, ہم رضائیاں نکال لیں گے, ہم کوئی نکال لیں گے. حالانکہ وہ سست نہیں کرتا, ہم خود سست ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم ایک بات کا آپ نے سوال کیا کہ مائنڈ گیم ہے یہ. دوسرا آپ نے ایک سوال اور کیا کہ سردیوں کو کیسے انجوائے کرتے ہیں. دیکھیں میرے صاحب کی بات بالکل صحیح ہے. ہمارے یہاں کراچی کا جو موسم دیا نا, موسم اللہ نے دیا, تو وہ سارے انجوائے کرنے چاہیے. تو کراچی کی سردی کا جو ٹائم ہے بڑا لمیٹڈ ہے. وہ کوئی رات 12 بجے سے لے کے جیسے خوشیوں کا ٹائم لمیٹڈ, صبح 8 بجے تک ہوتی ہے. اس کے بعد ابھی آپ بیٹھیں گے گاڑی میں تو آپ کو ایسی کھولنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ لمیٹڈ ٹائم ہے. اس کا سستی سے ویسے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے لتھارجی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا. لیکن اگر آپ سردی میں بھی فجر میں اٹھ کے آپ نماز پڑھ لیں, وضو کر لیں, تو آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس کا لتھارجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جہاں تک انجوائمنٹ کا تعلق ہے, وہ موسم آپ یہاں رات میں انجوائے کر سکتے ہیں. بظاہر کہ پنجاب میں, یا میں ایک دفعہ آزاد کشمیر سردیوں میں چلا گیا, وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے, منہ دھونا مشکل ہو گیا. وہاں بہت سردی تھی, وہ منہ دھونا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, لوگ ٹھنڈ سے خراب نہیں ہوتے. ٹھنڈ میں جو ہوا لگتی ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں ونڈ چل رہی ہے, وہ آپ کو سست کرتی ہیں. تو اس وقت آپ کو ہمارے یہاں وہ پریکٹسز نہیں ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, جب ہم لوگ بچے تھے تو مائع سردیوں میں بچوں کو یا خود آلو آئل سے مالش کر دی, تو ان کو تھوڑا سا وہ ایک وارم فیل رہتا تھا. لیکن آج ہم وہ موئسچرائزرز کی نظر میں ہوئے. نہیں, آج کل مائیں موبائل یوز کر رہی ہے نا, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے نا آج کل. بالکل, وہ پہلے وہ حریرہ بن جاتا تھا, پنجیری ہوتی تھی, اب وہ کانسیپٹ ختم ہو گئے. تو لیکن ابھی جیسے سردی آئی تو لہر آئی, تو کل ہی میں نے اپنے گھر میں خوب ایک پائے کی دعوت کی. میں نے کہا بھائی اس کو اسٹارٹ تو اس کو انیشیٹ تو کل تو نا, تاکہ وہ شروعات لگے تو کہ سردی آئی ہے. تو سردی ایک اچھا ویدر ہے, مطلب گرمی سے تو بہتر ہی ہے میرے حساب سے. جیسے لائٹ بھی چلی جائے, جیسے کہ ہمارے یہاں جو گرمی میں ہیومڈ کا اسٹرکچر بن جاتا ہے, آپ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکتے. نہا کے نکلیں پھر آپ کو دل چاہتا ہے نہانے چلے جائیں.
सर्दी में कम से कम ये है कि आप थोड़ा एंजॉय इस मौसम को कर लेते हैं। मतलब सर्दी को मैं अगर कहूँ कि सर्दी तो हमारे यहाँ नहीं पड़ती, वेदर एक बहुत आइडियल हो जाता है कि आप अपनी चीजों को इजिली एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज नहीं जाते और प्राइवेट जो है अपनी एजुकेशन आगे जारी रखते हैं, प्राइवेट और रेगुलर वालों में क्या फर्क होता है? मतलब वो उस तरह से पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं, या उनका माइंड उस तरह उन चीजों को पिक करता है? ये आज देखने वालों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कुछ लड़कियों में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कॉलेज रेगुलर जाए या घर से बाहर निकले, या कुछ हमारे अगर मुल्क को देखा जाए तो घर वालों की जो सोच है वो भी बहुत छोटी होती है कि बच्चों को तो बाहर जाने देते, बच्चियों को नहीं जाने देते। उस पर क्या करें? जी, आपने 2-3 सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। हाँ, बस 2-3 का आप जवाब दे दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आप दोनों को सुनूं, मैं ज्यादा ना बोलूं। ये प्राइवेट तौर पे पढ़ना और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना, दोनों में बड़ा फर्क है, और दोनों के अपने अपने इनकी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। और एक तो ये है कि हम हमेशा कोई भी तालीम हो, किसी किस्म की हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके अगर वो हासिल की जाएगी तो एक माहौल का फर्क होता है। जो मदरसा बना, मदरसे से मुराद के स्कूल जो बना, वो बना इसलिए कि वहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, और अल्टीमेटली फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी जो आती है। और अगर घर में तालीम दी जा सकती या घर में तालीम हासिल की जा सकती, या ऑनलाइन जब कंसेप्ट अभी आया है कोविड के दौरान, अगर इससे तालीम अच्छी तरीके से हासिल की जा सकती तो ये मदरसे, स्कूल्स और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनती ना, वो तो बड़ा इजी हो जाता कि आप इतना उसके ऊपर एक्सपेंस क्यों करते हैं इन चीज़ों पे, इन अदारों पे, और उस अदारे को फिर उसको चलाने के लिए इतना स्टाफ। तो लिहाजा बेसिक जो कंसेप्ट है वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका होना ज़रूरी है, और तमाम बच्चों को किसी भी वो अपने उसके ग्रेड के हों, उनको इन अपने इंस्टीट्यूशनल जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें जाना ज़रूरी है और वहाँ जाके तालीम हासिल करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप होंगी जो कि एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि वो क्यों एजुकेशन हासिल कर रहा है, जिसमें एक चीज़ है शऊर का भी आना, और वो फिर एक दूसरे को देख के, फिर उस्ताद को सुनकर, और फिर उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल होती हैं। बहुत अरसा पहले होता था कि साइंस के जो स्टूडेंट्स थे 10th के और फर्स्ट सेकेंड ईयर जो होती इंटरमीडिएट के, वो प्राइवेट भी एग्ज़ाम दे लेते थे और उसमें वो सर्टिफिकेट एक लाते थे किसी भी कॉलेज से या स्कूल से कि इसने यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए हैं साइंस के। अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर ही हासिल की जा सकती हैं। तो पहला कंसेप्ट ये है, अगर आप इसको कहें कि 100% तमाम बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर ही पढ़ना चाहिए। मगर अब कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको अपनी अर्निंग भी करनी है, स्पेशली ये यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात है, स्कूल के लेवल पर ज़रा कम है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने लिए अर्निंग भी करनी है और वो फुल टाइम स्कूल, कॉलेज जाके शाम को वो अपना काम कर लेते हैं, वो भी जाते हैं और जा सकते हैं। और जो लोग ऐसे हैं कि जिनको मजबूरी है कि उनको स्कूल, कॉलेज के टाइम के दौरान ही अपनी अर्निंग करनी है, उनके लिए मजबूरी हो जाती है, तो वो फिर प्राइवेट तौर पर अपीयर होते हैं। एक तो प्राइवेट तौर पर वो पढ़ते हैं। दूसरा प्राइवेट पढ़ने का ये होता है कि एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनके अंदर एक कोई ऐसा क्राइटेरिया होता है कि आप को दाखिले जो मिलते हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स होती हैं कि अब एक क्लास है कि क्लास है कोई भी, तो उसमें 30 से 35 स्टूडेंट अगर होंगे तो उनके पास अगर एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन जितने भी हैं उसके हिसाब से हो गया। अगर बच्चे 100 हैं और आप कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के अंदर 90 रख सकते हैं तो 10 कहाँ जाएंगे? फिर वो वाले बच्चे जो हैं वो प्राइवेटली तौर पर अपना पढ़ के तो प्राइवेटली अपीयर होते हैं। मगर अब जब एंड में आप कंक्लूजन में जाएं तो कंक्लूजन में ये कंक्लूड होता है इसमें कि अगर आप रेगुलरली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं तो आप अच्छा पढ़ते हैं और आप
میکسیمم گین کر سکتے ہیں ایجوکیشن سے. اور اگر آپ پرائیویٹلی طور پر پڑھتے ہیں تو آپ جتنے بھی بریلینٹ ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ پہ پرابلم آتی ہے. اور ماحول جو ہوتا ہے ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے, ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا ماحول ہوتا ہے, اور ان دونوں کے بیچ میں آپ جب سفر کرتے ہیں تو وہ راستے کا بھی آنے جانے کا بھی آپ کو ایک دنیا کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی ملتا ہے. اور آپ جب گھر بیٹھ کے اگر گھر میں ہی پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو وہ ماحول اس طرح کا نہیں ملتا. اور اگر آپ ایوننگ میں یا مارننگ میں پرائیویٹلی طور پہ جا کے کسی اکیڈمی میں پڑھتے ہیں تو وہ اکیڈمی کے اندر بھی وہ والا ماحول نہیں ملتا جو آپ کو اسکول کالج یونیورسٹی میں ملتا ہے. تو پھر کنکلوژن وہی نکلتی ہے. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کیا بات کریں گے مجھے نہیں پتا. میرا یہی ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بچے کو جانا چاہیے, وہاں پہ اس کو پڑھانا چاہیے اور اس کو وہیں پڑھنا چاہیے. پرائیویٹ طور پر جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کا لیول, اس کا آئی کیو لیول بچے کا انٹلیکچولی یا کسی شعوری طور پہ وہ کم ہوگا بنسبت اس بچے کے جو کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ کی طرف آئیں گے. ہاں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا پرسپیکٹو اس پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اچھا, میجر صاحب کی بات صحیح ہے, لیکن میجر صاحب نے جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیے ہیں وہ پرسنل کیپیسٹی میں, کیونکہ میں ٹیچنگ میں خود ایک پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر لیول پہ ہوں. تو اس میں ذرا سا جو اگر ہم اس کو پروفیشنلی دیکھیں نا تو اس میں سب سے بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے ڈسپلن کا. پرائیویٹ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے اندر ڈسپلن ڈیولپ نہیں ہو پاتا. جو لوگ ریگولر پڑھ رہے ہیں ان کے اندر ایک انوائرمنٹ, ایک ڈسپلن, ایک انٹیگریٹی اور ایک نیڈ سمجھتے نا کہ مجھے یہ چیز ایگزام میں آنی ہے تو مجھے اس کے 10 امپیکٹ پڑھنے پڑیں گے. جو لوگ پرائیویٹ سے پڑھ رہے ہیں وہ ایک کتاب پڑھ لی, اب اس میں جو اس کو سمجھ آیا وہ اس نے پڑھ لیا, جو سمجھ میں نہیں آیا وہ اس نے چھوڑ دیا. پرائیویٹ میں لوگ کیا کرتے ہیں, اب ہمارا کیونکہ ایک ایکسٹینسو ایکسپیرینس اس میں رہا ہے, جو لوگ 9th میٹرک انٹر گریجویشن ماسٹرز پرائیویٹ سے کرتے ہیں آپ اس کو بٹھا لیں اور ایک ریگولر میٹرک کیا ہوا بچہ وہ اس سے زیادہ شارپ ہوگا. اس کا ریزن کیا ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں 5 سال کے 5 ایئر پیپر سالو ملتے ہیں, وہ صرف کتابیں نہیں پڑھتے, وہ صرف اس کو پڑھتے ہیں اور اپنی ٹرانسکرپٹ یا ڈگری کے لیے ویٹ کرتے ہیں. تو ان کے اندر کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہو پاتی, کوئی کمپیٹنسی ڈیولپ نہیں ہوتی, کوئی اسکل سیٹ ڈیولپ نہیں ہوتا, کوئی ان کے اندر کوالٹی آف ورک ڈیولپ نہیں ہوتا, کوئی ورکنگ پوٹینشیل ڈیولپ نہیں ہوتا. وہ کبھی اپنے اندر اچھی کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, اچھا لوگوں کو لیڈ نہیں کر سکتے, ان کی اپنی کوئی اچھی ڈیسیجن پاور نہیں بن سکتی, وہ لوگوں کے اسٹریس کو مینیج نہیں کر سکتے. وہ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو وہاں وہ اچھا پروڈکٹیو لیول نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں جتنے بھی آرگنائزیشن میں بچے ہمارے کام کر رہے ہیں اچھی نوکریاں انہی کو ملتی ہیں جو اچھی یونیورسٹی سے ریگولر پڑھے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ ہم انہیں ہینڈز آن پروجیکٹ دیتے ہیں, پریکٹیکل ایکسپیرینس دیتے ہیں, جو آرگنائزیشن میں ہو رہا ہے ہم وہ سکھاتے ہیں. لیکن پرائیویٹ جو پڑھ رہا ہے اس نے تو وہی جو ایک ہمارے سنٹیکس بورڈ نصاب کی جو کتاب ہے اس نے وہی پڑھنی ہے, اس سے ایک اسٹیپ آگے نہیں جانا. اچھا, یہاں پہ پہلا پہلو تو یہ تھا کہ اس کی پروفیشنل گرومنگ اس میں نہیں ہو سکتی, اور مارکیٹ میں اس کی ویلیو خراب ہے. اگر آپ ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, اگر ایک ریگولر اسٹوڈنٹ ایک جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے اور ایک پرائیویٹ, تو ویٹیج ریگولر والے کو دیتے ہیں, پرائیویٹ والے کو نہیں دیتے. پرائیویٹ ڈگری سم ہاؤ کہ آپ اپنا گریجویشن یا لٹریسی لیول تو بڑھا لیتے ہیں لیکن مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا پہلو میں میجر صاحب سے بالکل اگری کروں گا. میں نے کہا میجر صاحب کہیں ایسا نہ سمجھو میں ڈس ایگری کرنا ہے. ابھی تک نا آپ ڈس ایگری پہلے بھی نہیں کیا, سب ایگری کر رہے ہیں. تو اس میں اگری میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں جو سیکیورٹی سچویشن ہے نا وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس نے ہمارے ملک کے انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا. اب جب آپ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے تو ایون میں اور میجر صاحب بھی شاید اپنے بچے کو ریگولر پڑھنے نہ جانتے. میری بیٹی کا میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو ماما پالسی سے پڑھاؤں گا, لیکن وہ ٹریولنگ کوئی 12 کلومیٹر کی. اس سچویشن میں نے نہیں کیا, کسی دوسرے اسکول میں ڈال دیا. اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ بچی پڑھتی ہوئی. تو وہ کیا تھا, وہ کس بات کا فیئر تھا, وہ انسیکیورٹی کا. آپ کی سیکیورٹی چیزیں صحیح نہیں ہیں, آپ کے یہاں اسٹریٹ کرائم پوری طریقے سے پھیلا ہوا ہے کہ دیٹ از انسٹاپیبل اینڈ انکنٹرولبل.
और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, हमारी मशीनरीज, गवर्नमेंट मशीनरीज काम कर रही हैं, लेकिन उसका हमें कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। दूसरी, आपके जो लोग बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं वो एतमाद के काबिल नहीं, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप घरों में ड्राइवर्स रख रहे हैं, वो कोई 100 में आप 2 पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सिक्योरिटी अच्छी नहीं कर रहे तो हम अपने कौम के बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आप देख लें, मतलब डे बाय डे वो ऊपर नहीं जा रहा, वो नीचे जा रहा। और वो नीचे जाने की वजह क्या है, उसके ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी है, सिर्फ दिखने में है, उसकी कोई मॉनिटरिंग या उसकी कोई कंट्रोलिंग पावर यूज नहीं होती। अब आप जब उस जगहों पे कॉम्पिटेंट लोगों को या मेरिट पे लोगों को या साफ सुथरे लोगों पे नहीं लाएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वो कचरा ही निकलेगा। देखिए ना, हाथ से कचरा उठाएंगे तो जितना भी उसको धो लेंगे वो कचरा ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं, ये गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है कि ये जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, मैंने अपना टाइम बहुत गुजार लिया, मेरे साहब ने मुझसे और पहले टाइम गुजार लिया, आपने भी अपना टाइम गुजार लिया, लेकिन हमारे आपके बच्चे वो क्या करेंगे, मुझे अपनी टेंशन नहीं है। मुझे ये टेंशन है कि मेरे जो बच्चे हैं, हमने तो इस माहौल से सब कुछ सीख लिया, ये बच्चे तो मोबाइल से बाहर ही नहीं निकले। इन्हें तो ये नहीं पता कि ग्राउंड में क्रिकेट कैसे खेलते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि हॉकी क्या चीज होती है। तो इनकी नशो नुमा को तो हमने बर्बाद और पस्त कर दिया। कोविड एक छोटा सा बहाना था, वो एक 2 साल का पैच था, अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप देखें, किसी एजुकेशनल एक्टिविटी की कोई चीज आपको नजर नहीं आती। स्पोर्ट्स ग्राउंड खाली पड़े में, पहली बात तो स्पोर्ट्स ग्राउंड है ही नहीं, वो सारे लोगों ने अपने अपने कटिंग करके उसको कर लिया है। तो आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं अपने बच्चों को? यूनिवर्सिटीज में जाओ, टीचर्स डीमोटिवेटेड हैं, तालीमी इदारों के पास पैसे नहीं है कि अपने असातिज़ा को और उसको तनख्वाहें दें। तो हम रोज न्यूज में सुन रहे हैं। तो आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? लेकिन जो दूसरे काम है वो हम बड़े उरूज पे कर रहे हैं। हमने क्रिकेट जरूर खेल ली है, हमने बहुत से नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, लेकिन हमारा खजाना खाली है, भले आवाम उसमें कुछ भी बर्बाद हो जाए। तो हमें बस सोचने की गौर फिक्र की जरूरत है। हमें अपना एक मास्टर स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना चाहिए। और एजुकेशन में मैं आपको बताऊं, ये जब तक एजुकेशन स्टैंडर्ड सही नहीं होगा, जब तक इसको मेरिट पे लोग ना करेंगे, ये मैं आपके सामने अलबत्ता हमारे जो हुक्मरान वक्त हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें बुलाएं, हम ये सर्विसेज देने को तैयार हैं कि उसका एक मेरिटाइज स्ट्रक्चर बनाएं। उसमें देखें, अगर आप अपने खाने में जहर डालेंगे ना तो आप मरेंगे। आप मेरी बात समझ रही हैं? जी। तो अपने जनरेशन के साथ अगर उसकी एजुकेशन में आप कोई खिलवाड़ करते हैं तो अपनी जनरेशन को बर्बाद करते हैं। इसको मैरिटाइज स्ट्रक्चर पे रखना चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और इन जगहों पे कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं होना चाहिए। इन इंस्टीट्यूशन के जितने भी सरबराह हैं उनका कोई सियासी ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई उनके FIA में, नैब में कहीं पे केसेस नहीं होने चाहिए। वहां पे आप साफ सुथरा मेरिट पे आदमी रखें, तब वो इंस्टीट्यूशन सही होंगी, तब वो बच्चे एजुकेटेड कहलाएंगे। आज वो सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड है। आज जो हमारे पास जितना कुंभा बच्चों का निकल रहा है ना, हर साल कोई 10,000 तो खाली MBA निकल रहे होंगे सिर्फ। लेकिन उस MBA में कितने लोग इम्पैक्टफुल हैं? मैंने एक इंटरव्यू किया, एक इदारे में पहले था, तो वहां मैंने पूछा तुमने क्या किया? मैंने MBA किया हुआ है। मैंने कहा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बताओ। लिटरली मेजर साहब वो जवाब नहीं दे सका उसका। तो मैंने कहा डिग्री कैसे है? और डिग्री 4 GPA की। तो ये क्या है? हम तालीम दे नहीं रहे, हम तालीम बेच रहे। तो उसको जब आप बेचेंगे, गार्बेज इन तो गार्बेज आउट। तो हमें इसमें ये बहुत करने की जरूरत है और इसमें मीडिया का, आप लोगों का रोल बहुत है। इन चीजों को आप लोगों को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि देखें हमारी जनरेशन, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। उसको मैं कहता हूं आप सारी चीजें करें, पॉलिटिकल चीजें अच्छी हैं, बुरी हैं, एक आम आदमी को मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियस, मुझे उससे मैं क्या कर सकता हूं? मेजर साहब क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा अपने तजिए दे सकते हैं। अगर हमारे तजियों की इतनी वैल्यू होती तो मुल्क सुधर नहीं जाता। हमसे बड़े बड़े फिलोसफर गुजर चुके हैं। पर हम बात तो कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पूरा सिस्टम चेंज करना है ना।
میں اب سوال پہ خیر آ رہی تھی، پر اب میں سوال کر کے چلی جاتی ہوں تاکہ آپ لوگ آتے ہی جواب دے دیں. اب اگر بات کریں تو ہم تو یہ بھی جو ہے نا، ریاست تو یہ بھی نہیں سوچتی کہ ایجوکیشن، اب آپ دنیا بھر میں دیکھیں اور آپ پاکستان کو دیکھیں، ابھی تک ہم اس لاک ڈاؤن اور ان چیزوں سے ابھی تک نہیں نکلے. بچے اور والدین اور یہاں کے لوگ ابھی تک ان چیزوں سے نہیں نکلے. پھر جب سسٹم کی بات کریں کہ سسٹم کو کس طرح سے چینج کریں، جب آپ وزیر تعلیم کسی کو بنا رہے تھے تو آپ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کریں. جب آپ بہت ساری چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے تو پھر سسٹم تو وہیں سے خراب ہو جاتا ہے نا. اس پہ کیا کہیں گے آپ دونوں؟ جواب لوں گی. بریک آ گیا، بریک کے بعد جی ناظرین لیتے ہیں ایک بریک. ملتا ہے. اور یہ مشن ہزاروں خاندانوں کو ان کی چھت مہیا کرنے تک جاری ہے. آئیں آپ اور ہم مل کر نیکی کے دیے جلاتے ہیں. ببلی فائی لائف. عطیات کی ہوم کلیکشن کے لیے 0800-11-555 پر کال کریں. ہمیں فیملی کو آگے بڑھانے کا مناسب وقت ملے. آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا. صارفین کی خدمت ہی ہماری لیڈرشپ کا ہے نصب العین، جس کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے آپ کا اعتماد. ڈاکٹر فہیم ہربلز، شوگر کے مرض کا جڑ سے خاتمہ، طاقت بحال، پہلے ہی دن ادویات اور انسولین سے چھٹکارا. ابھی رابطہ کریں 0307544381. پی ٹی سی ایل براڈ بینڈ سے پہلے کچھ بھی ٹرولی ان لمیٹڈ نہ تھا. لگانا پڑتا تھا رات 10 بجے کے بعد انٹرنیٹ کا فل لاک ڈاؤن. سوری، باقی کل دن میں 5 سے زیادہ ڈاؤن لوڈز پر کمپلیٹ بین، اور گھر کا وائی فائی پاسورڈ میرے لیے کسی قومی راز سے کم نہ تھا. مگر پھر میں نے پی ٹی سی ایل کا براڈ بینڈ گھر منگوایا اور ہو گیا سب ٹرولی ان لمیٹڈ. اب دن رات چلتی ہیں ٹی وی روم میں بینچ پارٹی، اور ڈاؤن لوڈز اینڈ اسٹریمنگز بھی ہو گئی ٹرولی ان لمیٹڈ. رہا ہمارا وائی فائی پاسورڈ، وہ تو ہو گیا ہم سب کو زبانی یاد. پی ٹی سی ایل براڈ بینڈ گھر کے آیا، لائف ہو گئی ٹرولی ان لمیٹڈ. تو آپ بھی 1 to 1 8 ملائیں اور ہماری طرح ٹرولی ان لمیٹڈ انٹرنیٹ کے مزے اڑائیں. ڈاکٹر فہیم ہربلز، شوگر کے مرض کا جڑ سے خاتمہ، طاقت بحال، پہلے ہی دن ادویات اور انسولین سے چھٹکارا. ابھی رابطہ کریں 0307544381. صارفین کی خدمت ہی ہماری لیڈرشپ کا ہے نصب العین، جس کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے آپ کا اعتماد. ڈاکٹر فہیم ہربلز، شوگر کے مرض کا جڑ سے خاتمہ، طاقت بحال، پہلے ہی دن ادویات اور انسولین سے چھٹکارا. ابھی رابطہ کریں 0307544381. ببلی فائی لائف. ہمیں فیملی کو آگے بڑھانے کا مناسب وقت ملے. آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا. عطیات کی ہوم کلیکشن کے لیے 0800-11-555 پر کال کریں. ببلی فائی لائف. اور یہ مشن ہزاروں خاندانوں کو ان کی چھت مہیا کرنے تک جاری ہے. آئیں آپ اور ہم مل کر نیکی کے دیے جلاتے ہیں. ویلکم بیک. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. اس طرف آتی ہوں آپ سے جواب. ایجوکیشن کی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پولیٹکس کے ساتھ اور ٹاپ لیول پہ، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں اس ایجوکیشن کو کسی صحیح سمت میں لے جانے کے لیے، اگر ان کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس اصل میں پرائرٹیز کیا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے. ان کا گورنمنٹ میں آنا، الیکشن لڑنا، صدر، وزیر اعظم، چیف منسٹر، ایجوکیشن منسٹر بننا، یہ سارا کچھ اس کا ایجوکیشن کے ساتھ ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی پرائرٹی میں نہیں آتا. اگر یہ پرائرٹی کی بات کرتے ہیں اور اپنے جو موٹو لیتے ہیں، جو اپنے سلوگنز ہوتے ہیں، جو ان کے الیکشنز کے لیے جو اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم آپ
کہ کس کام آئیں گے، تو وہ بات کرتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے ہیں، ان کی جابز کی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جابز ملے گی، چھت ملے گی، آپ کو سستا پیٹرول ملے گا، آپ کو سستا راشن ملے گا، آپ کو یعنی کہ ٹریولنگ میں ہوگا، آپ کو سڑکیں ملیں گی، آپ کو جتنی بھی باتیں ہیں، آپ کو باہر ملک میں نوکریاں ملیں گی، اس قسم کی باتیں، اس قسم کے لارے لپے لگاتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یہ کر کے تو وہ پاور میں آتے ہیں۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں کسی بھی جلسے میں کھڑا ہوگا کہ میری کوشش ہوگی، آج تک میں نے نہیں سنا اپنے 75 سال کی پچھلی ہسٹری میں کوئی پرانے کلپس جو لے کے آتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد سے۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ ڈے بھی ہے، آج 25 دسمبر ہے، تو کوئی شخص، کوئی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی بڑا لیڈر جو پولیٹیکل جلسے ہوتے ہیں کراچی سے لے کے خیبر تک، گوادر سے لے کے کشمیر تک، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت جو اسکول میں بچے نہیں جا رہے، 25 ملین 2.5 کروڑ بچے جو اسکول میں نہیں جا رہے، ان کو میں اسکول میں لے کر آؤں گا۔ یہ جملہ میں نے کسی بھی سیاسی لیڈر سے نہیں سنا۔ تو ان کی اس طرف کی پرائرٹی نہیں ہے، ان کو نظر ہی نہیں آتا نا، وہ دیوار کے پیچھے والی چیز ہے یہ، جو کہ اگر دیکھا جائے اس وقت جتنی بھی ہماری ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یو ایس اے ہے، یورپین کنٹریز ہیں جتنی بھی ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، ان کا ایجوکیشن کا لیول کیا ہے؟ وہ اپنی اس ترقی پہ اس جگہ پہ پہنچے ہی اپنی ایجوکیشن کے حساب سے ہیں۔ اور اب جب ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں، تو یہ تمام علوم سب مسلمانوں کے پاس تھے۔ ہمارے ایشیا میں اور افریقہ میں ہمارے جو مسلمان تھے ان کے پاس سے، وہیں سے یہ علوم انہوں نے حاصل کیے۔ کچھ ہمارے اسپین کے ذریعے اور یورپ میں پہنچے علوم، اور انہوں نے ان علوم پہ کیا کچھ ریسرچ وغیرہ کر کے کہاں کے کہاں پہنچ گئے، اور ہم ڈے بائی ڈے ایز اے مسلم اور ایز پاکستانی تو ہم کہیں ابھی آگے گئے ہی نہیں کہ ہم آگے سے پیچھے آئیں، ابھی تو ہم نے آگے جانا ہے۔ تو ہماری سیاست سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں، یونیورسٹی کو دیکھ لیں، یونیورسٹی کے اندر جو وائس چانسلر ہوتے ہیں یا اور ایڈمنسٹریٹر کسی قسم کی پوسٹنگ ہوتی ہیں، جو سٹاف ہوتے ہیں سارے پولیٹیکل بھرتی ہوتے ہیں، ان کو ایجوکیشن کا کوئی نہیں ہوتا۔ ابھی آپ اگر فیڈرل لیول پہ بات کر لیں تو اس وقت دیکھیں آپ کے فیڈرل منسٹر کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں رانا تنویر حسین، وہ ایم اے پاس ہیں، LLB ہے، دیٹس آل، شیخو پورہ سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اور ان کے پاس کیا، یعنی کہ انہوں نے کسی یونیورسٹی میں وائس چانسلر رہے ہیں کیا، کسی کالج کے پرنسپل رہے ہیں کیا، کسی کالج میں 17ویں گریڈ کے لیکچرر رہے ہیں کیا، کسی اسکول میں 16ویں گریڈ کے بھی ST رہے ہیں کہ کیا، یا کوئی اور چھوٹے ٹیچر کسی پرائمری اسکول میں انہوں نے 2 کلاسیں بھی پڑھائی ہیں کیا؟ اب وہ آ کے ایز اے ایجوکیشن منسٹر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ چلیں، اگر وہ اسکول میں کسی جگہ پہ پڑھانے میں ان کا تعلق نہیں تھا تو پچھلی ان کی ہسٹری کیا ہے؟ MA پاس کرنے کے بعد سے پچھلے جو ان کے MA پاس کیے ان کو 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، اس 40 سالوں میں انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر کیا کیا کام کیے؟ کسی وقت وہ کسی ایجوکیشن کے کچھ اور اس طرح کے کسی ادارے میں وہ رہے ہیں نہیں۔ اب ان کے پاس جو بھی بیوروکریسی سے جو بھی چیزیں آ جائیں گی انہوں نے یہی کہنا کہ یہ بجٹ کو ادھر سے ادھر کر دو، ادھر سے ٹھیک ہے جی سین مارنے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو کرائیٹیریا ہے، بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن کے علاوہ بھی ہے کہ ان میں جس وقت بھی لوگوں کو انڈکٹ کیا جاتا ہے ان کی پریویس ہسٹری نہیں کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب، وہ والا کام نہیں ہے۔ تو لہذا ہاں ایک بات ہے، اب اس سے پہلے جو منسٹر تھے ہمارے فیڈرل منسٹر شفقت صاحب کا کافی میں نے دیکھا ہے کہ کنسنٹریشن تھی ان کی ایجوکیشن کے اوپر، سنگر کریکولم کی بات ہو رہی تھی اور اس طرح کی بہت ساری بات ہو رہی ہیں۔ ابھی جب سے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے آئی ہے، ہم نے تو صرف ایک ہی چیز دیکھی ہے
میڈیا پہ کیونکہ شفقت صاحب کی خبریں میڈیا پہ آتی تھی. اب بھی ہم میڈیا پہ جو خبریں دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی اسمبلی کب ٹوٹتی ہیں, کے پی کی اسمبلی کیوں نہیں ٹوٹی, میں نہیں جاؤں گا, مجھے آنا ہے, یعنی کہ اس کے علاوہ ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے. باہر کے ملک میں جا کے کہتے ہیں کہ سیلاب کے لیے پیسے دے دو, ایجوکیشن کے لیے بھی جا کے مانگو, نہ کچھ نہ. اگر مانگنا بھی ایجوکیشن کی بات کریں گے جی ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا کے آگے لے کے جانا ہے, ہم نے بس دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو پتہ نہیں پڑھانا ہے کہ کب پڑھانا ہے. تو جیسے کہ آپ کو سمجھ آتا ہے ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, یہ ابھی آپ رہنے دیں. میں نے رخ ایک دم بدل دیا. دیکھیں دشمن کے بچوں کو پڑھانے سے بہتر تو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے پڑھا لیں. ہمارے بچے اگر اس جگہ پہ پہنچ جائیں کہ اگر ہمارا ملک سوئٹزرلینڈ یا ڈنمارک یا اور جتنے بھی جرمنی یا پولینڈ وغیرہ یہ جو ملک ہیں یورپ کی کنٹری میں, وہاں بھی تو لوگ رہتے ہیں نا, وہاں پہ یہ دہشت گردیاں کیوں نہیں ہوتی, وہاں پہ یہ روٹی کپڑا مکان کے پیچھے چھینا چھپٹی کیوں نہیں ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ ایک سسٹم چل رہا ہے. ہمارے ہاں جو سسٹم صحیح طریقے سے چل رہا ہے, وہاں پہ گورننس جو ہو رہی ہے وہ گڈ گورننس ہو رہی ہے, صحیح طریقے سے ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو ہے نا گورننس جو ہے نا وہ بیڈ گورننس ہے. ہمارے پاس سسٹم موجود ہے, بڑا سنتے آئے ہیں ہم کہ جی چہرے نہیں نظام کو بدلو. نظام کو نہیں بدلنا, نظام تو صحیح ہے. آپ نے ایک زیبرا کراسنگ بنا دیا, اس کے پیچھے سٹاپ لائن لگا دیا, سامنے پیلی نیلی اور وہ پیلی لال اور سبز بتی لگا دی ہے, تو نظام تو آپ کا موجود ہے. اب آپ نے وہاں پہ زیبرا کراسنگ پہ چڑھ کے رکنا ہے یا لال بتی پہ آپ نے نکلنا ہے, یہ تو لوگوں کے چہروں پہ بات ہے. چہرے تو ہم نے نہیں بدلنا, نظام اپنا صحیح ہے, ہم نے نظام رکھنا, ہم نے چہروں کو جو لوگوں کو اس کو بدلنا نہیں, ان کو صحیح سمجھ پہ لانا, ان کو بولنا کہ آپ کا یہ کام ہے, جس کا وہ کام ہے وہ کام کرے. ہمارے چیف منسٹر کا جو کام ہے, ہمارے چیف منسٹر سندھ کا کام ہے کہ ہماری گورننس کو صحیح رکھے. کل چیف منسٹر سندھ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے کہ جی ایسے تو نہیں, گورنر پنجاب کا گورنر نے یہ کہا تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے یہ کہا, تو آپ نے اپنے 3-4 منٹ ضائع کر دیے. پنجاب کی گورنمنٹ پہ, پنجاب کے گورنر پہ, پنجاب کی وزیر اعلیٰ پہ بات کی آپ نے, تو آپ نے اپنی زندگی کے سندھ کے عوام کے اور خاص طور پر کراچی کے عوام کے 3 منٹ آپ نے ضائع کیے. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے, وہ اگر وہ 3 منٹ یہ ضائع نہ کرتے, کسی پازیٹو کراچی کی یا سندھ کی یا اپنی سندھ کی اسمبلی کی بات کرتے تو ہم کرتے. آپ نے صحیح بات کی ہے. اب پنجاب کی اسمبلی کی یا پنجاب کے گورنر کی اور پنجاب کی وہ والی باتیں کر کے آپ نے وقت کیوں ضائع کیا؟ اگر آپ اس 3 منٹ کو قیمتی سمجھتے اس کراچی کی عوام کے لیے. ابھی میں آیا تو ابھی یہ پچھلی گلی میں بہادر آباد 4 مینار جورنگی کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک وہ لگا ہوا تھا, وہ روڈ کو کاٹنے والا, کیا کہتے ہیں, کرین کے کیا کہتے ہیں, اسکویٹر جو ہوتا ہے, تو وہ ابھی وہاں سے وہ اس میں پائپ تو ڈل جائے گا, اس کی مٹی کہاں جائے گی؟ اس مٹی کو واپس ڈال کے وہ چلا جائے گا, وہ اسی طرح کھڈے میں ہم 1.5-2 سال پتہ نہیں کتنے سال رہیں گے. یہ نیچے طارق روڈ سے اوپر میں آیا, طارق روڈ پہ چڑھتے ہی اوپر ایک کھڈا, پھر تیسرا کھڈا, پھر بڑی مشکل سے 2-3 کھڈے بچا کے میں آج سنڈے ٹریفک نہیں تھی. یہ وہی طارق روڈ ہے جو پتہ نہیں کتنے 2 کروڑ کے کتنے 20 کروڑ میں بنا تھا کوئی 2 سال پہلے. تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے شہر کو دیکھیں, کراچی شہر کے کتنے مسئلے ہیں. تو ہم لوگ جو ہماری بات تھوڑی سی دوسری طرف نکل گئی, ایجوکیشن کی بات ہوگی. نہیں, وہ میں ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ ابھی میں نے کل خبر سنی اور مجھے یہ خبر ہضم ہی نہیں ہو رہی, نہ ہی وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں. جھوٹ ہے. مجھے خبر ابھی دوبارہ میں نے اس کو ری چیک کیا کہ میں نے کہ رات کو سوتے میں تو نہیں, رات کل سنی تھی, سوتے میں تو نہیں, خواب تو نہیں آیا کوئی ایسا. پھر ابھی میں نے گوگل پہ جا کے سرچ کیا, واقعی وہ خبر صحیح تھی, کل میں نے سنی تھی کہ کراچی کے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ میں 38 کالجوں کے سارے اسٹوڈنٹ فیل ہو گئے, جس میں سے 25 گورنمنٹ کے تھے اور 13 پرائیویٹ تھے. یہ کیا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ اس پہ تھوڑی نظر ڈالیے گا بعد میں, کہ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں میرے صاحب یہ خواب نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. میں نے وہی کہا نا, جب آپ ان پٹ اچھا نہیں دیں گے تو بچہ کیا کرے گا. جب ان جگہوں پہ انہیں مانیٹر کرنے والے لوگ اچھا نہیں لگائیں گے تو آپ ایسے ہی ریزلٹ ایکسپیکٹڈ ہوں گے نا.
मतलब ये कोई नई बात तो नहीं है कि हम वहाँ पर्चों में वहाँ उनके एजेंट नहीं घूमते या वो पैसे लेके फेल पास नहीं करते, कॉमन सी बात है कराची में, हमें सबको पता है, हमें भी पता है, इसलिए कल्चर खराब हो चुका है। लेकिन मैं बैक टू द आपके सवाल जो आप ब्रेक से पहले किया था, देखिए बात ये है कि हमें पॉलिटिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिक्स दुनिया का एक गेम है, वो पूरी दुनिया में चलता है, ठीक है ना, लेकिन एकेडमिक्स का पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मेजर साहब की बात सही है कि इसको फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, उसको बना दिया, उसका एक क्राइटेरिया सेट करें। नॉन एकेडमिक आदमी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को कैसे चला सकता है, जो कभी लेक्चरर नहीं बना, टीचर नहीं बना, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना, एसोसिएट नहीं बना, प्रोफेसर नहीं बना, उसने खुद पीएचडी नहीं किया, उसकी अपनी कोई रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन सोसाइटल डेवलपमेंट में नहीं है, उसको आपने ला के बड़े बड़े पीएचडी के ऊपर बैठा दिया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप उसका एक क्राइटेरिया बनाएं, आप उसमें आपके पास बहुत से प्रोफेसर्स हैं, बहुत से रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं जो माने गिरामी नामी प्रोफेसर्स हैं, आप उनको अपने यहाँ एजुकेशन की सीट दें, आप उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाएं जो उसमें कोई काम कर सके, जो उसमें कोई डेवलपमेंट ला सके, जो कोई उसमें एक नया वे ऑफ सक्सेस दे सके। हम तो सारी जिंदगी इसमें लगे रहते हैं कि बस ये बिल आ गया, ये नोटिफिकेशन आ गया, उससे हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो उसके लिए ये हमारे, फिर मैं कहूंगा कि अभी जो हुकूमत चल रही है शायद इसको भी सोचना चाहिए। पिछले वारों ने नहीं सोचा, मेजर साहब ने जैसे पिछले मिनिस्टर्स का कहा, तो पिछले दौर में या इस दौर में दोनों में कोई फर्क नहीं था, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि हम तो अकेडमी से उसमें कोई उन्होंने कोई एक तीर भी नहीं मारा कि इन्होंने नहीं मारा, दोनों ने किसी ने आज तक पाकिस्तान की तालीमी मेयार को बढ़ाने के लिए किसी ने कोई तीर मारा ही नहीं, उल्टे तीर मारे हैं कि वो गिर जाए। जब हम थे तो यूनिवर्सिटीज के हालात, स्कूल्स के हालात, कॉलेजेस के हालात बहुत अच्छे थे, आज इतने बुरे हो गए आप सोच नहीं सकते। हमने वहां स्टूडेंट्स पे कंट्रोल खत्म कर दिया, स्टूडेंट्स पे मेरे साहब कंट्रोल खत्म कर दिया है। स्टूडेंट आज टीचर के सामने ऐसे सिगरेट पीता है कि जैसे वो उसका फ्रेंड है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। अच्छा, ऐसे ही कुछ एक नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन ने भी अपने यहाँ वो लगाया हुआ है कि वहाँ बच्चे अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो नहीं रोक सकते। अच्छा, हाँ, नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग खुद उस पर वर्क करें, उसको सर्च करें। तो ये निजाम तो हमने खुद पैदा किया ना, हमारे 14 निकात में या जितने भी आइन है उसमें तो कहीं ये चीजें नहीं लिखी हुई हैं, चीजें मेरिटाइज थी। अच्छा, ये भी नहीं है कि नहीं हो सकती, अगर एक मेरिट पे आप काम करें तो क्यों नहीं हो सकता है, आप उसको करें। आप एजुकेशन आपकी बैकबोन है, किसी भी मुल्क में आप जाएं उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके एजुकेटेड लोगों पे डिपेंडेंट होता है। जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो अपनी चीजों को संभालेंगे, लोग जाहिल होंगे तो उन चीजों को बर्बाद कर देंगे। अभी आप ये देखें, एक डिसीजन हुआ सफूरा गोड से रेड लाइन का, जगह ही नहीं है उधर, दो ही कराची की अच्छी रोड है, एक यूनिवर्सिटी रोड, एक शारा फैसल। आपने वहां पे अभी सबसे ज्यादा आवाम सेंट्रल में रहती है, उस मेट्रो लाइन में मैं कहता हूं मुश्किल से 10% लोग सफर करेंगे। अभी जितनी मेट्रो लाइन है सब में बसें दिन में खाली चलती, 10% लोग सफर करेंगे और 90% लोग, जो रोड वो नैरो हो गया उसमें 90% लोग सफर करेंगे। अच्छा, आपने वो करना भी था तो आप उसको 1-1 किलोमीटर लेके करते, पूरा एक साथ खोद के रख दिया। मेजर साहब की बात से एकदम मैं भी देखता हूँ, मतलब कोई लॉ, कोई कानून, कहीं कोई चीज नजर तो आए, कैसे बना दिया भाई, कैसे? अभी आप लाइनें डाल रहे हैं, आपके पास परमिशन है, लोगों को हमने सिर्फ जहालत ने ना हमें बड़ा फंसा के रख दिया। और आज पता है इससे नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान, सिर्फ एक जवाब में दे दूं, इन तमाम चीजों से नुकसान पाकिस्तान की इकॉनमी को होगा। वो क्यों होगा कि जो लोग समझदार पढ़े लिखे हैं ना, वो दिन ब दिन यहाँ से भाग रहे हैं। इस पर हम यहाँ खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ लाया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। कहीं ना जाइएगा, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे।
اور یہ مشن ہزاروں خاندانوں کو ان کی چھت مہیا کرنے تک جاری ہے. آئیں آپ اور ہم مل کر نیکی کے دیے جلاتے ہیں. ببلی فائی لائف. عطیات کی ہوم کلیکشن کے لیے 0800-11-555 پر کال کریں. ہمیں فیملی کو آگے بڑھانے کا مناسب وقت ملے. آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا. صارفین کی خدمت ہی ہماری لیڈرشپ کا ہے نصب العین، جس کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے آپ کا اعتماد. ڈاکٹر فہیم ہربلز، شوگر کے مرض کا جڑ سے خاتمہ، طاقت بحال، پہلے ہی دن ادویات اور انسولین سے چھٹکارا. ابھی رابطہ کریں 0307544381. ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ہمارے حوصلے بلند ہیں. ڈاکٹر فہیم ہربلز، شوگر کے مرض کا جڑ سے خاتمہ، طاقت بحال، پہلے ہی دن ادویات اور انسولین سے چھٹکارا. ابھی رابطہ کریں 0307544381. صارفین کی خدمت ہی ہماری لیڈرشپ کا ہے نصب العین، جس کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے آپ کا اعتماد.